میرا نام عالیہ ہے۔ میں پہلے ہندو تھی جبکہ میری نند نبیلہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اس وجہ سے مجھے اس سے سخت نفرت ہو گئی۔ میں نے نبیلہ پر زور ڈالا کہ وہ اپنا مذہب چھوڑ دے۔ جب وہ نہ مانی تو میں نے اسے کال کوٹری میں بند کر دیا تاکہ شاید وہ واپس اپنے مذہب کی طرف لوٹ آئے۔ 3 مہینے گزر گئے۔ نہ اس نے کھانا مانگا اور نہ ہی پانی۔ بس ہر رات کوٹری سے قرآن کی مدھم تلاوت کی آواز آتی اور ایک عجیب سی خوشبو پھیل جاتی۔ 4 مہینے گزر جانے پر میرا خوف بڑھنے لگا۔ چوتھے مہینے جب میں نے دروازہ کھولا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں اللہ اکبر کہتی سجدے میں گر پڑی۔ تیز بارش میں ایک کار کوٹری کے دروازے سے ٹکرائی اور ایک خوفناک احساس پیدا ہوا۔ گھر کا ماحول سنسان اور مکمل خاموش تھا۔ اچانک ہلکی ہوا چلی تو درختوں کی سسراہٹ سنائی دی اور پھر سے گہری خاموشی چھا گئی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے وقت رک گیا ہو۔ گھر کا ہر کونا ساکت تھا مگر کوٹری سے روز کی طرح آج بھی تیز خوشبو کے ساتھ وہی دل کو چیر دینے والی آواز آ رہی تھی۔ مخصوص لمحہ تھا کہ روزانہ کوٹری سے خوشبو آتی اور ایک مدھم آواز گونجتی۔ یہ معمول مجھے حیران اور پریشان کرتا۔ میں اس مخصوص وقت پر جاگتی اور اپنے ارد گرد ہونے والی تبدیلیاں محسوس کرتی تو دل خوف سے بھر جاتا۔ یہ منظر دیکھ کر میری نفرت اور غصہ بڑھنے لگا۔ رات کو کوٹری سے ایسی آواز آتی جیسے کوئی دوسری دنیا کی کہانی سنا رہا ہو۔ یہ آوازیں مجھے بے چین کر دیتی اور میرا خود پر کنٹرول ختم ہوتا جا رہا تھا۔ جب سے یہ ڈر آیا تھا میں ہر وقت یہ سوچتی کہ اندر کیا ہو رہا ہوگا۔ میری دی گئی سزا کسی کے لیے اتنی پرسکون کیسے بن سکتی ہے؟ یہ سوچ مجھے بہت پریشان کرتی رہی۔ وہی ویران جگہ، وہی کمرہ تھا جہاں میں نے اپنی نند کو بند کیا تھا۔ میری سوچ یہ تھی کہ یہ سزا اسے واپس لائے گی، مگر نبیلہ اس قدر پرسکون تھی کہ یہ سوچ مجھے خوف زدہ کر دیتی اور میں دن رات اس کے بارے میں گالی گلوچ کرتی رہتی کہ وہ کس قسم کی انسان ہے جس پر سختی کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ کوٹری کی گہری خاموشی مجھے تجسس میں ڈالتی رہی۔ میں نے نبیلہ کو 3 مہینے پہلے اسی کوٹری میں قید کیا تھا، صرف اس لیے کہ اس نے اپنا مذہب بدل لیا، اور میں یہ سوچتی تھی کہ بھوک، پیاس اور تنہائی اسے مجبور کر دیں گی کہ وہ واپس اسلام چھوڑ کر اپنے مذہب کی طرف لوٹ آئے۔ مگر میرا اندازہ غلط نکلا۔ نبیلہ نے کبھی بھی کھانے یا پانی کی درخواست نہیں کی اور نہ ہی دروازہ کھولنے کی التجا کی۔ صرف رات کے خاص پہر میں قرآن کی تلاوت کی آواز اور ایک دل کو چھو لینے والی خوشبو آتی جیسے آسمان کے خزانوں سے خوشبو زمین پر اتر رہی ہو۔ 3 مہینے گزرنے کے بعد میرے دل میں جو شک و شبہات تھے وہ وسوسوں میں بدل گئے۔ یہ خوشبو اور آواز دیکھ کر میں سوچتی کہ بغیر کھائے پیے اتنا عرصہ کیسے گزار رہی ہے اور اتنی سخت قید میں اتنا سکون کہاں سے آ رہا ہے۔ جب میں ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے نکلتی تو مجھے مزید ڈر اور پریشانی کا سامنا ہی کرنا پڑتا۔ میں سوچنے لگتی کہ کوئی کیسے اتنا پرسکون رہ سکتا ہے۔ نبیلہ کا اتنا مطمئن رہنا میری پریشانی بڑھاتا رہا۔ میری نفرت بڑھ گئی اور اسی نفرت میں نے کئی بار جلتے کوئلے کے دھوئیں کو دروازے کے سوراخوں سے اندر پھینکنے کی کوشش کی تاکہ اسے تنگ کر کے کوئی آواز نکلوائے یا التجا کرے، مگر اندر سے کوئی ہلچل نہیں ہوئی، بلکہ اندر کی خوشبو دھوئیں سے اور گہری ہو جاتی۔ جب میں یہ حرکت کرتی تو اندر سے خوشبو کی لہر اور واضح ہو جاتی اور کمرے میں خاص مہک پھیل جاتی۔ آخرکار ایک رات میرا صبر ٹوٹ گیا۔ میں نے جلتے کوئلے والا برتن سائڈ پر پھینک دیا، چراغ ہاتھ میں لیا اور کوٹری کا دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھی۔ میرے کانپتے ہاتھ تالا کھولنے میں ناکام رہے، مگر خوف کے باوجود میں نے ہمت کر کے تیزی سے کوٹری کا دروازہ کھولا۔ دروازہ جیسے چیخ کے ساتھ کھلا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اللہ اکبر کہتے ہوئے میں سجدے میں گر پڑی۔ میں نے اپنا نام عالیہ بتایا اور جب میں نے اپنی جوانی کے دن یاد کیے تو پتہ چلا کہ میرا تعلق ایک امیر گھرانے سے تھا۔ میں اکلوتی اولاد تھی، والد کا کاروبار تھا اور زندگی کی ہر آسائش میسر تھی۔ میں نے اچھے اسکول میں پڑھائی کی اور ہمیشہ گھر میں راحت رہی، مگر نصیب نے ایک ایسا موڑ دکھایا جس نے میری زندگی بدل دی۔ صبح کے 10 بج رہے تھے اور چھٹی کا دن تھا۔ اس دن گھر میں ہلچل تھی۔ امی کسی کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھی اور ان کے ساتھ پیار سے باتیں کی۔ اسی دوران مجھے کچھ عجیب سی آوازیں سنائی دی۔ میں چونک کر بستر سے اٹھ کر باہر نکلی اور دیکھا کہ امی کسی کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ امی نے مجھے گلے لگا کر کہا کہ ابھی چھوٹی ہو مگر اب بڑی ہو گئی ہو۔ یہ وہ دن تھے اور یہ باتیں میرے دل میں گردش کرتی رہیں۔ امی نے بے ساختہ کسی سے میرا ذکر کیا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ایک خوبرو نوجوان میری آنکھوں کے سامنے نظر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس قدر حسین میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پہلی نظر میرے دل میں بے شمار ارمان جاگ اٹھے۔ میں نظر ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس کے چاند جیسے چہرے سے نگاہیں ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔
یوں لگ رہا تھا جیسے یہ چہرہ اور اس کی رونق میرے دل و دماغ پر چھا گئی ہو۔ میں بنا پلکے جھپکتے اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ مسلسل نظر جھکائے ہی بیٹھا رہا۔ میں یہ انتظار کر رہی تھی کہ وہ ایک دفعہ اپنی نگاہیں میرے حسین چہرے پر ڈالے، مگر وہ ساکت تھا۔ امی مسلسل اس سے باتیں کر رہی تھی مگر میرے کانوں کو کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میں تو صرف اس کی خوبصورتی دیکھ کر پاگل ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ سر جھکائے امی سے کچھ کہہ کر گھر سے باہر چلا گیا اور میں اسی لمحے اس کی خیالوں میں کھو گئی۔ امی نے مجھے کچھ کہا مگر میں اس لڑکے کے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ امی نے مجھے بلاتے ہوئے پکارا، کیا بات ہے، کن خیالوں میں گم ہو؟ میں گھبرا کر امی کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، نہیں امی، میں کسی خیال میں گم نہیں ہوں، بس میرے سر میں تھوڑا درد ہے، کیا ایک کپ چائے ملے گی؟ امی مسکرائیں اور کہنے لگی، کام والی آج چھٹی پر گئی ہے اور یہ جو لڑکا ابھی آیا تھا نا، وہ ہمارے محلے کا نیا ہے۔ میں نے نرم لہجے میں خوشی کے رنگ دکھا کر کہا، اچھا، وہ لڑکا کون تھا؟ امی ہنس کر بولی، یہ عادل ہے۔ عادل کون ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ امی نے بتایا، وہ ہمارے محلے میں نئے آئے ہوئے ہیں، مصیبت زدہ ہیں۔ ایک بہن ہے جس کا پیٹ وہ روز محنت مزدوری کر کے بڑھتا ہے۔ اس کی بہن کی عمر 14 سال ہے۔ ارے وہ تو تمہاری ہم عمر ہے۔ ہاں، میں نے دل میں سوچا۔ امی نے کہا، وہ یہاں کام کے سلسلے میں آیا تھا، یہ ساتھ والی مائی نے اسے بھیجا تھا۔ میں نے فوراً امی سے پوچھا، کیا وہ واقعی کام کر سکتا ہے؟ امی نے تسلی دیتے ہوئے کہا، ہاں، میں نے اسے بتا دیا ہے کہ ابھی کام پر نہیں رکھنا۔ میں نے ضد کی اور کہا، امی خدا کے لیے اسے رکھ لیجئے، دیکھیں اس کے ہاتھ میں کتنا ذائقہ ہوگا، پہلے مجھے اسی سے ایک کپ چائے بنوا کر دیں، شاید وہ ابھی گھر کے باہر ہو، جاؤ بلا کر لاؤ۔ امی نے میری ضد کے آگے ہنس کر راضی ہو گئی اور اسے بلانے بھیج دیا۔ پہلی بار میرا دل بے قابو سا دوڑنے لگا، ایک ایسی بے چینی تھی جو اندر گھر کر گئی تھی۔ میں تیز تیز قدموں سے اس کا پیچھا کرتی ہوئی قریب پہنچی اور بھولی ہوئی سانس کے ساتھ پکارا، سنو۔ وہ مڑا اور پیچھے دیکھ کر اشارتاً پوچھا، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ میں نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اسے آنے کا اشارہ دیا۔ وہ فوراً قریب آیا اور محبت بھرے انداز میں بولا، جی بی بی جی، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس نے ایسی محبت اور شائستگی سے مخاطب کیا کہ میری دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا، میری امی آپ کو گھر بلا رہی ہیں۔ اس نے نظر جھکائی اور معذرت کے انداز میں کہا، میں سمجھا نہیں، آپ کون ہیں؟ میں پہچان نہیں سکا۔ وہ پڑھا لکھا نہیں دکھتا تھا۔ میں نے اسے پوچھا، کیا آپ پڑھے لکھے ہیں؟ وہ حیرت سے میرا چہرہ دیکھ کر مسکرایا اور بولا، ہم غریبوں کے نصیبوں میں پڑھائی کمی ہوتی ہے، ہم محنت مزدوری کر کے 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے کماتے ہیں، پڑھائی تو آپ جیسے امیروں کے لیے ہوتی ہے۔ اس کی بات نے میرا دل چھو لیا۔ میں پریشان سی ہو گئی کہ اس لڑکے کی آنکھوں میں کتنا درد ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اندر آنے کو کہا۔ وہ میرے پیچھے پیچھے گھر میں داخل ہوا۔ اندر آ کر اسے امی سے ملوایا۔ امی نے کہا، میری بیٹی چاہتی ہے کہ تم ہمارے ہاں کام کرو۔ پھر سوچنے کی کیا بات، گھر وہی ہوتا ہے جو ہماری عزت چاہتا ہے۔ وہ لڑکے نے سر ہلا کر کہا، آپ مجھے ایک بار کام بتا دیں، میں وعدہ کرتا ہوں زندگی بھر آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ وہ سر جھکا کر کھڑا رہا۔ پہلے کہ امی کوئی کام بتاتی، میں نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، چلو میرے ساتھ کچن میں آؤ اور مجھے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی گرم چائے دے دو۔ آج سے پہلے میں اتنی بے تکلف کسی کے ساتھ نہیں ہوئی تھی۔ امی نے مجھے مسکراتے دیکھا اور کہا، لو جی، اب تو تمہارا دل عادل کے پیچھے چلے گا، دیکھنا عادل جیل سکے گا میری بیٹی کو۔ امی اسی طرح ہنستے ہوئے چلی گئی۔ وہ وہاں میں سر ہلا کر کچن کی طرف چل گیا۔ میں نے کچن کا سامان لگاتے ہوئے کہا، جلدی سے ایک کپ چائے بنا دو۔ اس نے سر ہلا کر کہا، جی بی بی جی، 2 منٹ رکے، میں فوراً لاتا ہوں، اور فوراً اپنے کام میں لگ گیا۔ میں دور کھڑی اسے مسلسل دیکھتی رہی۔ میری نگاہیں اس کے چہرے سے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ دل بار بار سوچتا کہ اتنا حسین کوئی اور ہو بھی سکتا ہے۔ اس رات میں خود کو بھی خوبصورت محسوس کر رہی تھی۔ جب عادل کا چہرہ میرے سامنے آتا تو میں خاموش ہو جاتی اور نظریں ہٹا لیتی۔ کوئی اور اس جیسا حسین نہیں تھا، ایسا حسین کوئی نہیں، میں بھی نہیں۔ میں انہی خیالوں میں گم تھی کہ اچانک ایک دل فریب آواز میرے کان میں پڑی، بی بی جی، آپ کی چائے۔ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو عادل میرے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیا اور ایک گھونٹ لیا۔ چائے سچ میں بہت مزیدار تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، جاؤ امی جان کے لیے بھی ایک کپ لے آؤ۔ اتنے میں نے دیکھا کہ امی ہاتھ میں موبائل لیے میری طرف آ رہی تھی۔ وہ بولی، یہ لو اپنے ابو سے بات کرو، اپنی لاڈلی بیٹی سے بڑی محبت ہو رہی ہے ان کو۔ میں جان چکی تھی کہ فون ابو کا ہے۔ میں فوراً ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی اور زور سے بولی، ہیلو ابو۔ میں نے عادل کے بارے میں سب کچھ ابو کو بتایا کہ وہ کیسے میرا خیال رکھتا ہے اور کتنا محنتی ہے۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا، میرا اور عادل کا ساتھ مضبوط ہوتا گیا۔ وہ مجھے ایک مالکن کی طرح عزت دیتا اور میں خود کو اس کے بہت قریب محسوس کرتی۔ مجھے لگتا جیسے میرے دل میں اگر کوئی روشنی ہے تو وہ صرف عادل کی وجہ سے۔ دل ہی دل میں میں اس سے بے انتہا محبت کرنے لگی۔ لیکن جب بھی محبت کے انجام کے بارے میں سوچتی، میری روح کانپ اٹھتی۔
کبھی خیال آتا کہ اگر میں عادل کو اپنے دل میں چھپا بھی لوں تو دنیا سے کیسے چھپاؤں۔ مجھے یقین تھا کہ میرے ابو میری کسی بات کا انکار نہیں کرتے، لیکن میں اتنی بڑی خواہش کروں گی اور وہ فوراً مان جائیں گے، یہ ناممکن لگتا تھا۔ اب نہ میرا پڑھائی میں دل لگتا، نہ کسی اور چیز میں۔ آہستہ آہستہ عادل کی بہن انشا بھی ہمارے گھر آنے لگی۔ ان کے ماں باپ کا بہت عرصہ پہلے ایک حادثے میں انتقال ہو چکا تھا اور وہ کرائے کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے، جہاں ایک ٹوٹا پھوٹا سا کمرہ ہی ان کی دنیا تھی۔ اب نہ میرا پڑھائی میں دل لگتا تھا، نہ کسی اور چیز میں۔ آہستہ آہستہ عادل کی بہن انشا بھی ہمارے گھر آنے جانے لگی۔ ان کے ماں باپ کا بہت عرصہ پہلے ایک حادثے میں انتقال ہو چکا تھا اور وہ کرائے کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے، جہاں ایک ٹوٹا پھوٹا سا کمرہ ہی ان کی دنیا تھی۔ عادل کے ساتھ ساتھ میری انشا سے بھی اچھی خاصی دوستی ہوگی۔ شاید وہ مجھے اس لیے اچھی لگتی تھی کیونکہ وہ عادل کی بہن تھی۔ میں نے انشا کو اپنے دل کی بات بتائی تو وہ گھبرا گئی اور روتے ہوئے میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی، کہنے لگی، تمہارا اور ہمارا کوئی جوڑ نہیں، میرے بھائی کو کسی مشکل میں مت ڈالنا، میرا دنیا میں ایک ہی بھائی ہے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ دیکھو، تمہارا ہمارا مذہب ایک ہے تو پھر ڈر کیسا؟ وہ بولی، چاہے ہمارا مذہب ایک ہو لیکن تمہارے ابو کبھی بھی ایک نوکر کو اپنا داماد قبول نہیں کریں گے۔ اور تمہیں کیا یقین ہے کہ عادل بھی تمہیں چاہتا ہے؟ میں نے فوراً کہا، مجھے یقین ہے، وہ مجھے دل و جان سے چاہتا ہے اور میرے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ بات عادل کو بھی پتہ چل گئی اور ہماری محبت پروان چڑھنے لگی۔ اب ہمارے رشتے آنے لگے اور میں 17 سال کی ہو چکی تھی اور عادل 20 سال کا۔ اس سے پہلے کہ میرے ماں باپ میری شادی کہیں اور کر دیتے، میں نے اپنی ماں سے عادل کے بارے میں بات کر لی، لیکن جب میں امی سے بات کر رہی تھی تو ابو نے سب سن لیا۔ انہوں نے غصے میں آ کر مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ کئی دن تک مجھے عادل کا چہرہ تک دیکھنے نہ دیا۔ میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ پھر ایک دن ہمت کر کے میں گھر سے بھاگ گئی اور سیدھی عادل کے گھر جا پہنچی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، عادل، اب میں واپس نہیں جا سکتی، میرے ماں باپ مجھے مار ڈالیں گے۔ شروع میں اس نے بہت منع کیا مگر میری حالت دیکھ کر اس نے ہار مان لی اور ہم نے نکاح کر لیا۔ ہماری زندگی امیرانہ تو نہیں تھی مگر سکون بھری تھی۔ ماں باپ نے ہم سے ملنا چھوڑ دیا، بلکہ وہ جگہ ہی چھوڑ دی جہاں ہمارا پرانا گھر تھا۔ میں اور عادل اسی چھوٹے سے گھر میں رہنے لگے جو کبھی اس کے ماں باپ کا تھا، جہاں ایک کمرہ ہماری دنیا بن گیا۔ عادل نے محنت کرنا نہیں چھوڑی، جلد ہی اسے اچھی نوکری مل گئی۔ اب گھر میں کھانے پینے کے ساتھ ایک نئی موٹر سائیکل بھی آ گئی اور اللہ نے مجھے خوشخبری دی۔ میں امید سے تھی۔ میں اور عادل دونوں بہت خوش تھے۔ انشا بھی ہمارے ساتھ رہتی تھی۔ وہ عبادت گزار تھی، ہر وقت نماز روزے میں مصروف رہتی۔ میں اس کی دینداری سے مطمئن تھی، مگر وقت کے ساتھ میں نے محسوس کیا کہ وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ وہ مجھ سے کترانے لگی، باتوں میں ٹال مٹول کرنے لگی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ عادل بھی گھر پر نہیں تھا۔ میں اکیلی تھی، دل گھبرا رہا تھا۔ میں نے دبے قدموں سے جا کر دیکھا تو انشا اپنے کمرے میں دروازہ بند کیے بیٹھی تھی۔ میں نے دروازے کی سوراخ سے جھانکا تو وہ رو رو کر کسی سے دعا مانگ رہی تھی اور اس کے ہونٹوں پر الفاظ تھے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ میں حیران ہو گئی کہ وہ کس رب کو پکار رہی ہے۔ میں نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کیا اور چلانے لگی، دروازہ کھولو انشا، تم کیا کر رہی ہو؟ میری آواز سن کر وہ گھبرائی نہیں بلکہ پرسکون انداز میں دروازہ کھول کر باہر آئی۔ اپنے رخسار سے آنسو صاف کیے اور بولی، کیا ہوا عالیہ؟ تم اس طرح سے کیوں چلا رہی ہو؟ میں نے غصے سے کہا، تم کن کاموں میں پڑ گئی ہو؟ میں نے تمہیں کچھ دیر پہلے نماز میں دیکھا اور اب تم اپنے رب سے کسی اور زبان میں کچھ مانگ رہی ہو۔ تم کس سے دعا کر رہی تھی؟ میں چیختی چلاتی رہی۔ اتنے میں باہر سے دروازہ کھلا اور عادل اندر آیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، عادل، یہ دیکھو تمہاری بہن کیا کری ہے، اس نے ہمیں شرمندہ کر دیا ہے، یہ سب کیا ہے؟ عادل نے میرا چہرہ دیکھا، پھر انشا کی طرف بھاگا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر کہا، کیا ہوا ہے میری بہن، تم ٹھیک تو ہو؟ میں نے غصے سے عادل کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا، تمہیں تو اسے جان سے مار دینا چاہیے، یہ سب تمہارے ہوتے ہوئے ہو رہا ہے۔ میرے منہ سے ایسے الفاظ سن کر عادل نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر دے مارا اور بولا، خبردار، اگر تم نے میری بہن کے بارے میں ایک لفظ بھی ایسا کہا تو۔ عادل نے کہا، تم نہیں جانتی، میری جان بستی ہے اس میں، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں رہوں گا، سنا تم نے؟ میں زندہ نہیں رہوں گا۔ عادل کی یہ شدید محبت دیکھتے ہوئے میں نے کہا، تمہاری بہن مسلمان ہو چکی ہے، وہ نماز پڑھ رہی تھی، میں نے خود اپنی گناہ گار آنکھوں سے دیکھا ہے، اسے جائے نماز پر بیٹھے روتے اور گر گڑاتے اپنے رب کو پکارتے۔ یہ سنتے ہی عادل کے سینے میں ایک عجیب سا درد اٹھا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ ہمارا ہنستا بستا گھر اجڑ گیا، یوں لگا جیسے ایک تیز آندھی چلی اور سب کچھ اپنے ساتھ بہا لے گئی۔ عادل 2 دن اسپتال میں زیر علاج رہا اور پھر دم توڑ گیا۔ میری دنیا اندھیر ہو گئی۔ میں امید سے تھی، میرا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی یتیم ہو چکا تھا۔ میں بکھر گئی تھی، پاگلوں کی طرح حرکتیں کرنے لگی۔ لوگ مجھے تسلی دیتے کہ سنبھلو عالیہ، تمہیں اپنے بچے کے لیے جینا ہے، مگر جب کوئی انشا کا ذکر کرتا تو میرا دل دہل جاتا۔ مجھے لگتا کہ جیسے وہ میرے شوہر کی موت کی وجہ ہے۔ میں چیختی چلاتی کہتی، مجھے اکیلا چھوڑ دو، مجھے کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے۔ کچھ مہینے ایسے ہی گزر گئے، میں مکمل خاموش ہو گئی۔ پھر ایک دن میری گود میں ایک ننھی سی جان نے جنم لیا۔
ایک بیٹی۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میری آنکھوں میں عادل کا عکس ابھر آیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عادل کے جانے کے بعد انشا مجھ سے نظر چرانے لگی۔ جب بھی میرے سامنے آتی مجھے لگتا جیسے میں اسے مار دوں، اپنے شوہر کی موت کا بدلہ اس سے لے لوں۔ جب اس نے میری بیٹی کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھ کر پیار کرنا چاہا تو میں نے غصے میں اسے زور سے دھکا دیا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے اس کمرے میں بند کر دیا جہاں وہ اکثر رہتی تھی۔ میں نے اسے کہا، تمہیں اب ہم دونوں میں سے کسی ایک کو چننا ہے۔ یا تو تم اپنے مذہب پر قائم رہو اور ہمیشہ کے لیے اس کال کوٹری میں رہو، یا پھر اپنا مذہب چھوڑ دو اور ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہو۔ تم میری بیٹی پر اپنا سایہ تک نہیں ڈال سکتی۔ اس نے مسکرا کر نرم لہجے میں کہا، عالیہ، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ جو مجھے چاہیے تھا میں نے پا لیا۔ میں نے اپنے رب کو پا لیا ہے۔ میں اپنے رب کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی، عادل بھائی مجھے جان سے زیادہ عزیز تھے۔ میں اس بات کو کبھی نہیں بھول سکتی کہ ان کی موت کس وجہ سے ہوئی۔ اس کا اشارہ میری طرف تھا۔ میں نے فوراً کہا، تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ عادل کی موت کی وجہ میں ہوں؟ نہیں انشا، تمہارا مذہب بدلنا ہی اس کی موت کی وجہ بنا۔ اس نے نرمی سے نفی میں سر ہلایا اور کہا، موت برحق ہے۔ میرے پروردگار نے جسے اس دنیا میں بھیجا ہے اس نے ایک دن لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے، لیکن بھائی اس طرح چلا جائے گا یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ تم نے آتے ہی جس طرح کے الفاظ کہے، جس طرح غصے سے اس پر بوجھ ڈالا، اس میں میرا بھائی کیسے سانس لے سکتا تھا؟ تمہاری باتوں نے اس کی ہمت چھین لی۔ میں اس کے بعد خاموش ہو گئی۔ میرے اندر غصہ ابلنے لگا۔ میں دروازہ زور سے بند کیا اور کہا، اگر تم نے اپنا مذہب نہ چھوڑا تو تمہیں ہمیشہ کے لیے اسی قید میں رہنا ہوگا۔ میں تمہیں کبھی آزاد نہیں کروں گی۔ میں نے دروازے پر موٹا سا تالا لگا دیا اور بجلی کا کنیکشن بھی کاٹ دیا۔ اب روز میں یہ سوچتی کہ شاید وہ تنگ آ کر اپنے مذہب سے پلٹ جائے، شاید وہ میری منت کرے، میرے سامنے گر گڑائے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ خاموش رہی۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ انشا کو اس کال کوٹری میں قید کیے ہوئے 3 مہینے گزر گئے، مگر نہ کوئی آواز، نہ کوئی آہ، نہ کوئی سسکی۔ میں انتظار میں تھی کہ وہ بھوک پیاس سے مجبور ہو کر روئے، مگر وہ چپ رہی۔ اس کی خاموشی نے مجھے اندر سے خوفزدہ کر دیا۔ میں ہر روز سوچتی، آج وہ ضرور گر گڑائے گی، آج ضرور معافی مانگے گی، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اس کی کمرے سے کسی بات کی کوئی آواز نہیں آتی تھی، بس ایک پراسرار خاموشی چھائی رہتی۔ وقت گزرتا گیا۔ 4تھا مہینہ شروع ہوا تو کچھ عجیب ہونے لگا۔ مجھے ہر روز اس کے کمرے سے ایک الگ سی خوشبو آنے لگی، ایسی خوشبو جو اس دنیا کی نہیں تھی۔ ساتھ ہی کچھ دھیمی دھیمی آوازیں سنائی دیتی تھی، جیسے کوئی کسی سے بات کر رہا ہو۔ میں حیران تھی، 4 مہینے سے وہ بھوکی پیاسی یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ کبھی دل کہتا شاید وہ مر گئی ہو، لیکن جب میں یہ سوچتی تو اچانک وہی خوشبو پورے گھر میں پھیل جاتی تھی۔ اب تو لگتا تھا جسے پورا گھر اس خوشبو نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو۔ میری بے چینی بڑھنے لگی تھی۔ میں بہت زیادہ خوف میں آ گئی تھی۔ اب میں نے اسے اور اذیت پہنچانے کا راستہ تلاش کرنا شروع کیا۔ میں نے جلدی سے کوئلوں سے بھرا ایک بڑا برتن ہاتھ میں اٹھایا اور کوٹری کے دروازے پر پہنچی۔ وہاں سے میں نے دروازے کی درزوں سے کوئلے کا دھواں اندر کی طرف جھونکا، اس امید پر کہ شاید وہ گھبرا کر کھانسنے لگے اور دروازہ کھولنے کی التجا کرے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ الٹا اس خوشبو میں ایک نئی مہک شامل ہو گئی۔ میرے چاروں طرف وہ خوشبو پھیل گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا گھر اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ ہر طرف ایک عجیب سی روحانی خوشبو چھا گئی۔ یہ منظر مجھے مزید بے چین کر گیا۔ مجھے اپنی نند سے اس قدر نفرت تھی کہ میں اسے تکلیف پہنچانے کے ہر حربے آزما چکی تھی، مگر مجھے کبھی وہ منظر دیکھنے کو نہ ملا جس کی میں تمنا رکھتی تھی۔ اب میں تھک چکی تھی اور پریشانی نے مجھے گھیر لیا تھا کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ کبھی میرے کانوں میں تلاوت کی آوازیں آنے لگتی۔ میں حیران ہو جاتی کہ ممکن کیسے ہے۔ میں نے فوراً کوئلوں والا برتن ایک طرف پھینکا، چراغ جلایا اور کانپتے ہاتھوں سے کوٹری کا دروازہ کھولنے لگی۔ بڑی مشکل سے میں نے ہمت کی اور دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ 4 مہینے سے بھوکی پیاسی میری نند خوبصورت لباس میں جائے نماز پر بیٹھی ہاتھ اٹھائے دعا میں مشغول تھی۔ اس کے سامنے ایک تھال رکھا تھا جس میں اعلیٰ اور عمدہ کھانا رکھا ہوا تھا جو دنیا کا لگتا ہی نہیں تھا۔ یہ سب دیکھ کر میری روح تک کام گئی اور بے اختیار میرے منہ سے اللہ اکبر کے الفاظ نکلے۔ میں فوراً سجدے میں گر گئی اور اپنی نند سے معافی مانگنے لگی۔ میں رو رو کر التجا کر رہی تھی، تبھی وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور میرے قریب آئی۔ اس کے ارد گرد روشنی کا ایک حسین دائرہ تھا جس نے اسے گھیر رکھا تھا۔ اس کے لباس سے آنے والی خوشبو ایسی تھی کہ دنیا کی ہر خوشبو اس کی آگے مانت پڑ جائے۔ میں سجدے میں گر گرا کر رو رہی تھی، تبھی انشا میرے قریب آئی اور مجھے اپنے ہاتھوں میں تھام کر سینے سے لگا لیا اور نرم لہجے میں کہنے لگی، دیکھا میرا پروردگار کتنا رحیم ہے۔ آج میرے رب نے میری قربانی قبول کر لی۔ آج میرے اللہ نے مجھے وہ سب عطا کیا جو میں چاہتی تھی۔
میں چاہتی تھی کہ اپنی زندگی میں کسی کو اسلام کی دعوت دوں اور میں نے اس کی شروعات اپنے گھر سے کرنی تھی۔ میں مسلسل رو رہی تھی، میرا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، خدا مجھے معاف کر دے، میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ انشا مسکرائی اور بولی، تم کلمہ پڑھو، اللہ نے تمہیں اپنی راہ کے لیے چن لیا ہے۔ اس نے مجھے کلمہ پڑھایا، میں نے دل و جان سے اسلام قبول کیا اور اپنی بیٹی کے لیے بھی اسلام کا مذہب چنا۔ میں نے زہرا اور بیٹی کا نام فاطمہ رکھا میں نے اپنا نام زہرا اور بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، جبکہ اس کا اپنا نام آمینہ تھا۔ میں نے جب اسلام قبول کیا تو میں نے آمینہ سے پوچھا کہ تم 4 مہینے بغیر کھائے پیے کیسے زندہ رہیں اور یہ کھانا تمہیں کون دیتا رہا؟ تب اس نے مجھے اس خدا کے بارے میں بتایا جو اپنے بندوں کی مدد غیب کے خزانوں سے کرتا ہے۔ اس نے مجھے اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ میں جتنی تکلیف اسے دینا چاہتی تھی، اللہ نے اتنی آسانی اس کے لیے پیدا کر دی۔ آمینہ اللہ کی نیک بندی تھی، اسی اللہ نے میرے کیے گئے ظلم کو اس کے لیے رحمت بنا دیا، میری جلائی آگ اس کے لیے ٹھنڈی کر دی۔ وہ جگہ جسے میں نے اندھیر نگری سمجھ کر قید خانہ بنا دیا تھا، اللہ نے اسے روشنیوں سے بھر دیا۔ آمینہ نے مجھے مسلمان بنایا اور پھر ایک دن اس نے کہا، زہرا آج میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ میں نے محسوس کر لیا کہ اب میں اپنے رب سے ملنے جا رہی ہوں۔ میں روتی رہی، اسے روکنے کی کوشش کی مگر وہ مسکرائی۔ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن تھا۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، زہرا پریشان مت ہو، میں بہت خوش ہوں کہ تم نے اسلام قبول کیا۔ میں ہمیشہ اپنے رب سے دعا کرتی تھی کہ جیسے اس نے میرے دل کو اپنی طرف مائل کیا، ویسے ہی تمہارے دل کو بھی اپنی محبت سے بھر دے۔ آج مجھے وہ دعا پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ مجھے خوشی خوشی رخصت کرو۔ میں نے اسے گلے لگا کر رخصت کیا۔ وہ چلی گئی مگر اپنے اعمال اور نور اس دنیا میں چھوڑ گئی۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس کے کمرے میں ہمیشہ اللہ کا ذکر رہے گا اور میں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ آج 40 سال گزر چکے ہیں۔ میرے گھر سے ہر وقت قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے۔ میں نے آمینہ کے کمرے میں ایک مدرسہ بنا رکھا ہے جہاں دن رات اللہ تعالیٰ کا درس دیا جاتا ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے اپنی خاص بندیوں میں شامل کیا اور نیکی کے راستے کے لیے چن لیا۔ ناظرین، آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ دوستوں میں شیئر کریں۔ پھر کل ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔